میرا نام ڈاکٹر محمد انور۔ آج ہم انٹروڈکشن ٹو سوشیالوجی کے 5ویں لیکچر کی بات کریں گے۔ اس لیکچر میں ہماری ڈسکشن کا موضوع ہے اسٹیپس ان سوشولوجیکل انویسٹیگیشن۔ سوشولوجیکل انویسٹیگیشن سے مراد یہاں یہی ہے کہ ہم ہیومن بیہیویئر پہ جو ریسرچ کرتے ہیں اس ریسرچ میں کون کون سے اسٹیپس ہیں، اس ریسرچ کا پروسیس کیا ہے، یا یوں کہہ لیں کہ اس میں کون کون سی اسٹیجز ہیں جو کہ ہم فالو کرتے ہیں۔ تو اس میں کچھ 6-7 بہت ساری اسٹیجز ہیں۔ مختلف کتابوں میں ان کی تعداد کسی نے 10 لکھی ہے، کسی نے 5 لکھی ہے۔ اس پہ کوئی اتنا فرق نہیں پڑتا، دیکھنا یہ ہے کہ ہم اس پروسیس میں کیسے گزرتے ہیں۔ The first step in the sociological investigation is the selection of the broad area of interest. The broad area of interest means کہ ہم نے انسانی رویہ جات کے حوالے سے کس ایریا میں ہم ریسرچ کرنا چاہتے ہیں۔ ایریا سے یہاں مراد کوئی جغرافیکل ایریا نہیں ہے، بلکہ سبسٹینٹیو ایریا کی یہاں بات ہو رہی ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان انسانی رویہ جات کے حوالے سے کیا ہم اس کی فیملی پہ، انسانوں کی فیملی پہ اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں، یہ ایک براڈ ایریا ہو سکتا ہے۔ ایجوکیشن پہ ہم ریسرچ کرنا چاہتے ہیں، یا ان کے ریلیجن پہ ریسرچ کرنا چاہتے ہیں، ان کی کلچر پہ ریسرچ کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ ایک براڈ ایریاز ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ہم ایجوکیشن کی بات ہی کرتے ہیں تو ایجوکیشن کا ایریا تو بہت براڈ ہے۔ اس میں کیا ہم سلیبس پہ ہم اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں، کیا ہم اس میں ٹیچنگ میتھڈز پہ اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں، کیا ہم اس میں ایگزامینیشن سسٹم پہ کرنا چاہتے ہیں، اس میں کیا ہم پرائمری اسکول کے بچوں پہ اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں، کیا ہم یونیورسٹی کے بچوں پہ اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں، کیا اس میں پیرنٹ ٹیچر کی بات ہم کرنا چاہتے ہیں۔ تو جب ہم کہتے ہیں کہ براڈ ایریا آف انٹرسٹ ہیز ٹو بی آئیڈینٹیفائڈ، اٹ سمپلی مینس کہ ہیومن بیہیویئر کی کون سے براڈ ایریا کی ہم بات کر رہے ہیں۔ تو ہماری مثال میں یہاں پر یہی ہوگی کہ کیا یہ ایجوکیشن کا ایریا ہے، کیا یہ کرمنالوجی کرائم کا ایریا ہے، کیا یہ ہیلتھ کا ایریا ہے، کیا یہ فیملی سسٹم کا ایریا ہے، اور اس کے علاوہ کیا کوئی کلچر کا ایریا ہے۔ تو اس طرح سے سب سے پہلا جو سرچر نے دیکھنا ہے کہ وہ کس ایریا میں انویسٹیگیشن کرنا چاہتا ہے، کس ایریا میں وہ ریسرچ کرنا چاہتا ہے۔ دوسرا اس کا اسٹیپ ہے ایکسپلوریشن اینڈ کنسلٹیشن۔ ایکسپلوریشن اینڈ کنسلٹیشن مینس کہ چلیے جی یہ براڈ ایریا آف انٹرسٹ تو ہم نے سوچا کہ ہم ایجوکیشن پہ کام کرنا چاہتے ہیں، اب ہمیں لوگوں سے کنسلٹیشن کرنی ہے۔ لوگ کون ہیں؟ وہ لوگ وہ ہیں جو کہ کالیگز ہو سکتے ہیں، وہ لوگ کوئی ٹیچرز بھی ہو سکتے ہیں، وہ لوگ کوئی لیٹس سے اسکالرز بھی ہو سکتے ہیں۔ تو ان لوگوں سے ہمیں اپنا جو انٹرسٹ ہے وہ شیئر کرنا ہے کہ ہم اس ایریا میں کام کرنا چاہتے ہیں۔ تو کین وی گیٹ اینی گائیڈنس فرام دیز پیپل، کہ اس میں جو ذہن میں ہمارے بات ہے وہ ان سے شیئر کر کے دیکھیں کہ بھائی اس میں کوئی
ایسی ہے جو کہ از اے چیلنجنگ کائنڈ آف سبجیکٹ وچ یو آر ٹرائنگ ٹو ایکسپلور, یا جو ایکسپلور کر رہے ہیں اس کے اوپر کوئی انفارمیشن ملتی ہے. تو یہ اسکالرس کے ساتھ بات کرنی ہے, یہ کالیگس کے ساتھ بات ہو سکتی ہے, یہ ان لوگوں کے ساتھ بھی بات ہو سکتی ہے اگر جن کے اوپر آپ اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں, جن کے متعلق آپ اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں. اس میں سب سے جو زیادہ اہم کنسلٹیشن ہے وہ کنسلٹیشن ہے لٹریچر کی. لٹریچر سے میری مراد یہاں پر ہے کہ اس ایریا میں جو ہمارا انٹرسٹ ہے, جس کو ہم نیرو ڈاؤن کرنے کی کوشش کریں گے فرام براڈ ایریا ٹو سم تھنگ اسپیسیفک جس کے اوپر ہم نے کام کرنا ہے, ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس سے پہلے کیا لوگوں نے کوئی اس کے اوپر کام کیا ہے, کیا لوگوں نے کوئی ریسرچز اس سے پہلے کی ہیں. In other words, we will be consulting the writings of other researchers. وہ ریسرچرز کی رائٹنگز میں کتابیں ہو سکتی ہیں, ہم کتابوں سے ریلیونٹ ٹاپک کے اوپر, ریلیونٹ انٹرسٹ کے اوپر ہم مٹیریل اکٹھا کر سکتے ہیں. اس میں پروفیشنل جرنلز ہو سکتے ہیں, ان جرنلز میں لکھے ہوئے ہم آرٹیکل دیکھیں گے, مضامین دیکھیں گے جو کہ ہمارے ٹاپک کے اوپر ہوں اور جو کہ ہمارے تھیوریٹیکل بیک گراؤنڈ میں اضافہ کریں. اس میں اس لٹریچر میں کوئی گورنمنٹ کی رپورٹس ہو سکتی ہیں, اس میں کوئی سیمینار کانفرنسز میں پیپر چھپے ہوئے ہو سکتے ہیں, ان کو دیکھا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ لوگوں نے اگر کوئی تھیسس لکھی ہوئی ہیں تو ہم ان تھیسس کو اسٹڈی کر سکتے ہیں. یہ تو ہم ٹریڈیشنلی وہ ایریاز تھے جن کو ہم پہلے کنسلٹ کرتے رہے ہیں. آج کل کے زمانے میں ہمارے پاس سب سے اہم جو سورس آف انفارمیشن ہے وہ انٹرنیٹ ہے. اب انٹرنیٹ کی فیسلٹی جہاں اویلیبل ہے تو ہم فوراً ہی دنیا جہان کا لٹریچر جو ہے اپنے انٹرسٹ کے مطابق سرچ کر سکتے ہیں, انٹرسٹ کے مطابق ہم ڈھونڈ سکتے ہیں. یہ لٹریچر ہمیں اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ اس سے پہلے اس ٹاپک کے اوپر کسی نے کوئی کام کیا ہے, اپنے ملک میں کیا ہے, کسی دوسرے ملک میں کیا ہے. اگر اپنے ملک میں اسی ٹاپک پر اس سے پہلے ہی کام ہو چکا ہے تو ہم پھر سوچیں گے کہ کیا ہمیں اس پہ مزید اپنے ریسورسز, اپنی انرجیز صرف کرنی چاہیے. جن سوالوں کا جواب ہم ڈھونڈنا چاہتے ہیں اگر وہ آلریڈی ہے تو پھر ہم یہی کہیں گے کہ یہ ویسٹیج ہمیں نہیں کرنی چاہیے. ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ کسی اور ملک میں اسی ٹاپک پہ کام ہوا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ کیا وہاں کی جو فائنڈنگز ہیں کیا ہماری سوسائٹی کے اوپر اپلیکیبل ہو سکتی ہیں, اس حوالے سے ہم اس پہ کر سکتے ہیں. یہی لٹریچر ہمیں یہ بھی بتائے گا کہ دوسرے لوگوں نے اگر کسی لیٹس سے کانسیپٹ کو میجر کیا ہے, کسی کانسیپٹ کو آبزرو کیا ہے سینسری ایکسپیرینسز سے, تو انہوں نے اس کی میجرمنٹ میں کیا میتھڈالوجی یوز کی ہے, انہوں نے کیا انڈیکیٹرز اس کے یوز کیے ہیں, اس کی کون سی ڈائمینشنز انہوں نے حاصل کیے, کون سی ڈائمینشنز استعمال کی ہیں اس کو میجر کرنے کے لیے. تو ہمیں نہ صرف کہ اس کی میتھڈالوجی میں پتہ چلتا ہے کہ لوگوں نے کیا میتھڈالوجیز یوز کی ہیں, کیا کیا انسٹرومنٹس یوز کیے ہیں, کس طریقے سے میجر کیے ہیں, بلکہ ہم
اس مختلف لوگوں کے حوالے سے ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ پچھلا ریسرچ کا ٹرینڈ کیا ہے. تو یہ اگر ہم ریسرچ دیکھتے ہیں تو ہمیں اپنے علم میں اضافہ ہوگا, ہمارے تھیوریٹیکل علم میں بھی اضافہ ہوگا, اس سے ہم تھیوریٹیکل فریم ورک بھی بنا سکتے ہیں, اور ہمیں اور کانفیڈنس ہوگا کہ ہم جو بات کر رہے ہیں اس کے بیک گراؤنڈ میں ہمارے پاس کتنے ریسورسز ہیں, کتنا ہمارا علم ہے. تو یہ جو دوسرا اسٹیپ ہے, کنسلٹیشن آف دا پیپل, دا اسکالرس, اور ریویو آف لٹریچر, اٹس ویری ویری امپورٹنٹ. یہ ہمیں بتاتا ہے کہ اس سے پہلے کتنا کام ہوا ہے, اور کیا ہم کوئی خام خواہ ری انوینٹنگ دا ویل کا تو کام نہیں کر رہے. تو اس لیے ہمیں یہ ریویو آف لٹریچر اور کنسلٹیشن ود ادر پیپل ہمیں ضرور کرنی چاہیے. تیسرا اس میں اسٹیپ ہے پرابلم ڈیفینیشن. جب ہم نے ریویو آف لٹریچر کر لیا براڈ ایریا کو سلیکٹ کر کے, تو ہم اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ ہم اپنے ایشوز کو, اپنے پرابلم کو ٹھیک طریقے سے آئیڈینٹیفائی کر سکیں. اب پرابلم ڈیفینیشن سے, پرابلم سے مراد ہمارے یہاں پر ریسرچ پرابلم ہے, یعنی وہ ایشو ہے, وہ ٹاپک ہے جو کہ ہم نے سلیکٹ کیا ہے. اب وہ ٹاپک کوئی سوشل پرابلم بھی ہو سکتا ہے, وہ ٹاپک کوئی تھیوریٹیکل پرابلم بھی ہو سکتا ہے. تو ہمارا تیسرا اسٹیپ یہ ہے کہ اب ہم باقاعدہ طور پر اسپیسیفائی کریں کہ ہم نے کیا ایشو جو ہے جس پہ ہم نے ریسرچ کرنی ہے. اگر ہم ایجوکیشن کی بات کر رہے ہیں تو ایجوکیشن کے مختلف آسپیکٹس کو دیکھتے ہوئے, مثال کے طور پر ہم نے یہ سوچا کہ ہمارے گریجویٹ لیول پر, بی اے لیول پر کوئی 62% کے قریب ہمارے اسٹوڈنٹس جو فیل ہو جاتے ہیں. تو مے بی دیٹس اے پرابلم وچ ہیز بین آئیڈینٹیفائڈ کہ وائی دیر از سو مچ آف ماس فیلئر آف اسٹوڈنٹس. اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ اس میں دونوں ہی چیزیں آئیں گی. اٹ مائٹ بی a theoretical problem when we are trying to find out the reasons for that, and then اسی اگر ہم اس کے ریزنز پتہ کر لیتے ہیں تو ان ریزنز کو سامنے رکھ کر کوئی پالیسی چینج بھی کی جا سکتی ہے, کوئی پلاننگ کی جا سکتی ہے, سو دیٹ کہ یہ جو ماس فیلئر آف اسٹوڈنٹس ہے, جس میں اتنا زیادہ لیٹس سے ویسٹیج آف انرجی اینڈ ریسورسز ہے, اس کو بھی کم کیا جا سکتا ہے. سو ہمارا جو تیسرا ہے, ہم اسپیسیفکلی پن پوائنٹ کریں کہ ہمارا اصل میں نیرو ڈاؤن ٹاپک ہمارا کیا ہے. تھیوریٹیکل فریم ورک از ایکچولی a model of the study. جیسے ہم اپنا کوئی گھر بناتے ہیں تو گھر بنانے سے پہلے اس کا ہم ماڈل بناتے ہیں, اس کا ڈیزائن بناتے ہیں, اس کی آؤٹ لائن بناتے ہیں. تو اسی طرح جو ہماری ریسرچ ہے, جو ہم نے جس ٹاپک پہ کرنی ہے, اس کا تھیوریٹیکلی ہمیں ماڈل بنانا چاہیے. مینس کے جو ویریبلز ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں اس سے پہلے, وہ ویریبل لاجک کے حوالے سے لاجیکلی کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں, اور وہ جو کنیکشنز ہیں ان کو ہم اسٹیٹمنٹس میں بنا لیتے ہیں جن کو ہم پروپوزیشنز کہتے ہیں. اور یہ پروپوزیشنز ہی آپس میں جب ہم انٹر کنیکٹ کرتے ہیں تو ہمارا ایک تھیوریٹیکل ماڈل بن جاتا ہے. تو ہمارا جو چوتھا اسٹیپ ہے وہ تھیوریٹیکل ماڈل کا ہے. اس کے بعد ہم پھر آگے چلتے ہیں. دا ففتھ اسٹیپ از
hypothesis or research questions. Hypothesis simply means a proposition which can be tested. It's a testable kind of proposition. اس میں عام طور پر دو ویریبلس کو لوگ لیتے ہیں، دونوں ویریبلس کا آپس میں ریلیشن شپ جو ہے وہ اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. تھیوریٹیکلی بتایا جاتا ہے کہ کون سا ویریبل کس کے ساتھ ایسوسیٹ ہوتا ہے. ویریبل ایک ایسا لفظ ہے یا ایسی کانسیپٹ ہے یا ایسی ٹرم ہے جو کہ ایک سے زیادہ کیٹیگریز میں ڈیوائڈ ہو سکے، جس کی ایک سے زیادہ ویلیوز بن سکے. مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں جینڈر از اے ویریبل، جس کی دو ویلیوز ہیں، ایک میل ہے ایک فیمیل ہے. اسی طرح ریلیجن ایک ویریبل ہے، اس کی ایک ویلیو مسلم اسلام ہو سکتی ہے، دوسرے مذاہب ہو سکتے ہیں. اسی طرح کوئی سیٹسفیکشن ہے ود دا جاب، تو جاب کی سیٹسفیکشن میں ہم کہیں گے کہ کوئی زیادہ ہائیلی سیٹسفائیڈ ہیں، کوئی میڈیم سیٹسفائیڈ ہیں، کوئی لٹل سیٹسفائیڈ ہیں. تو یہ اس کی تین جو ہیں ویلیوز بن جاتی ہیں. اب اگر جاب سیٹسفیکشن کی بات کرتے ہیں تو اس کے ساتھ پھر ہم دوسرا ویریبل لگانے کی کوشش کرتے ہیں کہ لوگ سیٹسفائیڈ ہیں یا نہیں ہیں، یا ان کی لیول آف سیٹسفیکشن کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں. تو اس میں سے امپورٹنٹ ویریبل ہم آئیڈینٹیفائی کر کے تو تھیوریٹیکلی ہم یا لاجیکلی ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ان دو ویریبلس کا آپس میں ریلیشن شپ کیا ہو سکتا ہے. تو یہ ریلیشن شپ جو ہے اس کو ہم ہائپوتھیسس کہتے ہیں، اور ہم تھیوریٹیکلی کہہ رہے ہیں کہ ان کا ریلیشن شپ ہے. پھر آگے چل کر ہم دیکھیں گے اس کو ہم ٹیسٹ کیسے کرتے ہیں. اب کہنے کی بات ہے کہ ہم نے کہا کہ ہمیں ہائپوتھیسس بنانی ہے. اب یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر ریسرچ میں ہائپوتھیسس بنائی جائے، یا یہ کہنا کہ ہائپوتھیسس نہیں بنائیں گے تو ریسرچ نہیں ہوگی. نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اگر ہائپوتھیسس نہیں ہے تو ریسرچر کے ذہن میں کوئی کویسچنز ضرور ہیں جن کویسچنز کا وہ اس ریسرچ کے وساطت سے وہ جواب ڈھونڈنا چاہتا ہے. تو اس ریسرچ کے سٹیپ میں یا انویسٹیگیشن کے اس سٹیپ میں ہائپوتھیسس بنا لیجئے اگر بنانا چاہتے ہیں. اگر نہیں ہائپوتھیسس بنانا چاہتے تو ہمیں ہیو ٹو آئیڈینٹیفائی دیٹ پرٹیکولر کویسچن جس کا ہم جواب ڈھونڈنا چاہتے ہیں. مثال کے طور پر جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ وائی از دیئر اے ماس فیلئر of students at the graduate level. That is simply a question. Obviously جب ہمارے پاس یہ question ہے تو اس کا ہمارے ذہن میں لٹریچر کے ساتھ یا ایکسپیرئنس کے ساتھ یا پچھلی ایویڈنس کے ساتھ ہمیں کچھ اس کی وجوہات بھی نظر آئیں گی، اس کے ریزنز بھی نظر آئیں گے. تو اگر ہم ماس فیلئر کو ایک ویریبل سمجھتے ہیں تو ہم کہیں گے کہ اس کی وجوہات کیا ہیں. وہ وجوہات اس کی کازز ہیں. اس لحاظ سے ہم کہیں گے تو ماس فیلئر ایک ایسا ویریبل ہو جائے گا جو کہ ڈپینڈنٹ ویریبل کہیں گے، اور اس کی جو وجوہات ہیں، جو کازز ہیں، ان کو ہم انڈیپینڈنٹ ویریبل کہیں گے. تو اس میں جو ہمارا سٹیپ ہے، یا تو ہم ہائپوتھیسس بناتے ہیں، ایک یا ایک سے زیادہ ہائپوتھیسس بنا سکتے ہیں، یا پھر یہ ہے کہ وی ہیو ٹو ریئلی فارمولیٹ اے کویسچن اور نمبر آف کویسچنس ٹو وچ وی وانٹ ٹو فائنڈ این آنسر. اینڈ obviously ہم نے ان کویسچنس کا یہ نہیں بات کہ ہم جا کر وہاں سے جواب ڈھونڈیں گے. نہیں، پہلے ہم اپنے تھیوریٹیکل فریم ورک میں
ہمارے لٹریچر کے حوالے سے، ایکسپیرئنس کے حوالے سے، اسکالرس کے ساتھ کنسلٹیشن کے حوالے سے، وی ٹرائی ٹو لاجیکلی فائنڈ واٹ کوڈ بی دا ریزنس. اس مثال میں واٹ کوڈ بی دا ریزنس فار دا فیلئر، فار سچ اے ہیوج فیلئر آف دا اسٹوڈنٹس. دیئر فور ہمیں یہاں پر اپنے کوشچنز یا ہائپوتھیسز بنانے چاہیے. اگر ہائپوتھیسز بناتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں ہائپوتھیسز بناتے تو کوشچنز ہیں. اینڈ آبویسلی کوشچنز کے ساتھ ہمیں ان کے جو آنسرز ہیں یا ریزنز ہیں وہ بھی کسی حد تک آئیڈینٹیفائی کرنے ہوں گے. سو ونس وی ہیو formulated our hypothesis and decided about the number of questions جن کا ہم جواب ڈھونڈنا چاہتے ہیں، تو ایک طرح سے ہم نے اپنے آپ کو سیٹ کیا کہ بھائی یہ ہے ہمارا مسئلہ. وہ مسئلہ چاہے تھیوریٹیکل مسئلہ ہے یا کوئی انڈیزائربل سچویشن ہے، یعنی کہ سوسائٹی کا مسئلہ ہے، اس کو حل کرنے کے لیے ہم پھر انفارمیشن اکٹھی کرنا چاہتے ہیں. تو انفارمیشن جو ہم اکٹھی کریں گے اس کے لیے ظاہر ہے کہ ہمیں کوئی نہ کوئی ریسرچ ڈیزائن بنانا ہوگا. تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا اگلا سٹیپ کیا ہے. تو ہمارا اگلا سٹیپ ہے ریسرچ ڈیزائن. ریسرچ ڈیزائن سے مراد ہے کہ وہ پروسیجر جو ہم انفارمیشن اکٹھی کرنے کے لیے فالو کریں گے. یو کوڈ کال اٹ اے اسٹریٹجی فار دی کلیکشن آف انفارمیشن. یو کین کال اٹ پلان فار دی کلیکشن آف انفارمیشن. اب اس پلان کے حوالے سے مختلف قسم کے ریسرچ ڈیزائن ہمارے سامنے آتے ہیں. ان ریسرچ ڈیزائنز میں سے میں کچھ چیدہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. ایک بہت اہم ریسرچ ڈیزائن ہے جس کو ہم ایکسپیریمنٹل ریسرچ ڈیزائن کہتے ہیں. اب ایکسپیریمنٹل ریسرچ ڈیزائن ایک ایسا ڈیزائن ہے جس میں کہ ہم کاز اینڈ ایفیکٹ ریلیشن شپ ڈھونڈ سکتے ہیں، اور شاید یہ ایکسپیریمنٹل ڈیزائن ہی ایک ایسا ڈیزائن ہے جس میں کہ ہم کاز اینڈ ایفیکٹ اسٹیبلش کر سکتے ہیں. کیا ہم جو ہمارا ٹاپک ہے کیا اس میں ہمیں کوئی ایکسپیریمنٹ سیٹ اپ کرنے کی ضرورت ہے؟ کیا یہ ایکسپیریمنٹ جو ہے لیبارٹری قسم کا ایکسپیریمنٹ ہو سکتا ہے یا یہ ایکسپیریمنٹ کوئی فیلڈ ایکسپیریمنٹ ہے؟ تو یہ ہمیں اپنے ریسرچ ڈیزائن میں اسٹیبلش کرنا ہے. تو اگر ہم ایکسپیریمنٹ ہمارا پرپز نہیں سرو کرتا تو پھر ہم کوئی اور ڈیزائن ہم ڈھونڈتے ہیں. دوسرا ایک ڈیزائن ہے جس کو آپ سروے ریسرچ ڈیزائن کہتے ہیں. اب سروے ریسرچ ڈیزائن ہم لارج پاپولیشن پہ کر سکتے ہیں. سروے میں عام طور پر ہم کیا کہتے ہیں کاز اینڈ ایفیکٹ جو ہے ہم اسٹیبلش نہیں کرتے، بلکہ ہم اس میں کوریلیشن اسٹیبلش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایکسپیریمنٹ میں تو ہے کہ ہم کوئی انٹروینشن دیتے ہیں اور اس کا ایفیکٹ ہم دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. انٹروینشن کہہ لیں یا کوئی ٹریٹمنٹ کہہ لیں یا جس کو عام طور پر اسٹیمولس کہتے ہیں، اس کو ہم دینے کے بعد دیکھتے ہیں. سروے میں ہم یہ نہیں کرتے. سروے میں بلکہ ہمارا جو اسٹیمولس ہے یا جس کو آپ انٹروینشن کہتے ہیں یا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ آلریڈی ہو چکا ہے. تو ہم نے اس انڈیپینڈنٹ ویریبل کی ہیپننگ کے بعد ہم نے انفارمیشن اکٹھی کر رہے ہیں. ایک طرح سے
جو سروے ہے دس از اے کراس سیکشنل کائنڈ آف اسٹڈی، یعنی ایسی اسٹڈی جو ایک ہی شاٹ میں یا ایک ہی گو میں ہم کرتے ہیں، جبکہ ایکسپیریمنٹ جو ہے وہ ایک سے زیادہ گو میں ہم اسٹڈی کرتے ہیں، یعنی وہ لانگیٹیوڈنل اسٹڈی ہے، یہ کراس سیکشنل اسٹڈی ہے۔ اب سروے میں آ کر ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ ہماری پاپولیشن کیا ہے۔ عام طور پر جب بھی ہم سروے کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں سیمپل سروے کی بات آتی ہے۔ ظاہر ہے سیمپل جو ہے وہ سب سیٹ آف دی ٹوٹل پاپولیشن ہے۔ جو سیمپل ہے وہ ٹوٹل پاپولیشن سے ہم لیتے ہیں۔ اب سروے میں ہم یہ بتائیں گے کہ ہماری پاپولیشن کیا ہے، اس پاپولیشن کا ہم نے کتنے پرسنٹ ہم نے سیمپل لینا ہے۔ آبویسلی یہ جو سیمپل ہوگا یہ ٹوٹل پاپولیشن کا ریپرزینٹیو ہوگا، اگر ریپرزینٹیو نہیں ہے تو پھر ہم اس کی انفارمیشن ٹوٹل پاپولیشن پہ ہمارے لیے جنرلائزیشن کرنا مشکل ہو جائے گا۔ تو دوسرا جو ہمارا ڈیزائن ہو سکتا ہے وہ سروے ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ دونوں ہی ایکسپیریمنٹل اور جو سروے ڈیزائن ہے یہ دونوں ہی کوانٹیٹیو قسم کے ڈیزائن تصور کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ دوسرے جو ڈیزائن ہیں ان کو ہم کوالیٹیٹیو ریسرچ ڈیزائن کے حوالے سے کنسیڈر کرتے ہیں۔ اس میں ایک ڈیزائن ہو سکتا ہے جس کو ہم فیلڈ ریسرچ کہتے ہیں یا پارٹیسپینٹ آبزرویشن کہتے ہیں، اور اس کو چونکہ اینتھروپولوجی والے زیادہ فالو کرتے ہیں اس لیے اس کو اینتھروپولوجیکل میتھڈ بھی کہتے ہیں۔ اس ڈیزائن میں جو ریسرچر ہے وہ ان لوگوں میں جا کر رہتا ہے اور ان کی ایکٹیویٹیز میں پارٹیسپیٹ کرتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اپنی ریسرچ کے کویسچنز کے حوالے سے وہ ان کی آبزرویشن کرتا ہے۔ ایک طریقے سے وہ اس سوسائٹی میں جس کو اس نے اسٹڈی کرنا ہے لمبے عرصے کے لیے وہاں رہتا ہے، بلکہ مہینوں وہاں رہ کر وہاں پر انفارمیشن کلیکٹ کرتا ہے، اور کوشش اس کی یہ ہوتی ہے کہ جو لیونگ پکچر ہے وہ بعد میں اپنی ریسرچ میں واضح طور پر بیان کرے۔ تو یہ تیسرا ریسرچ ڈیزائن ہو گیا۔ اس کے علاوہ پھر کیس اسٹڈی ڈیزائن بھی ہو سکتا ہے کہ ہم کسی ایک کیس کو لے کر اس کا ڈیٹیل قسم کا انالیسس کریں، اس کی باقاعدہ ہسٹری لیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ ایک ڈاکٹر اپنے پیشنٹ کو دوائی دینے سے پہلے اس کی باقاعدہ کیس ہسٹری لیتا ہے، اس کا فزیکل ایگزامینیشن بھی کرتا ہے، اس کے اگر کوئی ٹیسٹ کروانے ہوں تو وہ ٹیسٹ بھی کرواتے ہیں۔ تو یہ ایک انڈیویجول کیس کی ڈیٹیل قسم کی ہسٹری ہے، اس کا انالیسز ہے۔ اس میں ایک بندے کا ایک شخص کا بھی انالیسز ہو سکتا ہے، ایک گروپ کا بھی ہو سکتا ہے، جسٹ لائک اے میرڈ کپل، دو کا، ایک کمیونٹی کا ہو سکتا ہے، ایک کسی آرگنائزیشن کا بھی ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں جی ایک بہت ہی سکسیسفل آرگنائزیشن ہے تو ہم اس کا انالیسز کرنا چاہتے ہیں ڈیٹیل کہ وائی دیٹ آرگنائزیشن از اے ہائیلی سکسیسفل آرگنائزیشن۔ اسی طرح ایک فیلئر آرگنائزیشن ہے اس کا بھی ان ڈیپتھ انالیسز ہو سکتا ہے کہ وائی دیٹ آرگنائزیشن از اے فیلئر کائنڈ آف آرگنائزیشن۔ تو یہ ہمارا ایک کوالٹیٹیو قسم کا ریسرچ ڈیزائن ہے
اس کے علاوہ ہم اور مثال کے طور پر ریسرچ ڈیزائن ہو سکتے ہیں جس کو ہم فوکس گروپ ڈسکشنز بھی کہتے ہیں، کہ ہم کچھ ایک چند لوگوں کو 8 سے 10 لوگوں کو اکٹھا کر کے اسپیسیفکلی آن اے پرٹیکولر ایشو ہم ان کی ڈسکشن کرواتے ہیں. تو یہ بھی ایک ریسرچ ڈیزائن ہو سکتا ہے. اسی طرح ایک ریسرچ ڈیزائن ہے جس کو ہم کہتے ہیں کانٹینٹ انالیسز ہو سکتا ہے، کہ لوگوں نے جو کچھ لکھا ہے اس کا ہم انالیسز کر سکتے ہیں. کمیونیکیشن، اس کو ہم کمیونیکیشن انالیسز بھی کہہ سکتے ہیں. کچھ لکھا ہے یا ان کے سانگز ہیں یا ان کی کوئی کہانیاں ہیں، ان کے کوئی فلم کا انالیسز ہو سکتا ہے، کوئی ڈرامے کا بھی انالیسز ہو سکتا ہے. تو یہ بہت سارے ریسرچ ڈیزائنز ہیں جن میں سے ہمیں سلیکٹ کرنا ہے کہ ہم اس اسٹڈی میں کون سا ڈیزائن استعمال کریں گے. اس ریسرچ ڈیزائن میں ایک ریسرچ ڈیزائن بھی آپ لے سکتے ہیں، ایک سے زیادہ ریسرچ ڈیزائن بھی لے سکتے ہیں. ہم کوانٹیٹیو بھی انفارمیشن اکٹھی کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی اس کو کوالٹیٹیو بھی کر سکتے ہیں. ہم نے سروے بھی کر لیا اور اس سروے میں کچھ لوگوں سے ہم جو کیس اسٹڈی کی طرح ان ڈیپتھ انٹرویو بھی کر سکتے ہیں، اور کوانٹیٹیو کوالٹیٹیو دونوں کو اکٹھا کر کے بھی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. تو یوں کہیے کہ ہم نے جو ریسرچ کویسچن بنایا، جو ریسرچ ہائپوتھیسس بنائی، تو اس کے بعد ہم نے ریسرچ ڈیزائن کون سا ہم نے استعمال کرنا ہے. اس ریسرچ ڈیزائن میں ہی ہم نے یہ بتانا ہے کہ ہماری ٹوٹل پاپولیشن کیا ہوگی جہاں سے ہم نے انفارمیشن اکٹھی کرنی ہے. اس پاپولیشن کا ہم اگر سروے کر رہے ہیں تو سروے کا سیمپلنگ ڈیزائن کس قسم کا ہوگا. کئی قسم کے ڈیزائن ہیں، کوئی پرابیبلٹی ڈیزائن ہے، کوئی نان پرابیبلٹی ڈیزائن ہے. ہر ڈیزائن میں پھر پرابیبلٹی کی اپنی اقسام ہیں، نان پرابیبلٹی کی اپنی اقسام ہیں. تو ہم نے اسی ریسرچ ڈیزائن میں ہی فیصلہ کرنا ہے کہ ہماری جو ہے سیمپلنگ کا ڈیزائن کون سا ہوگا. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم کون سا سیمپل یوز کریں گے. اب بہت سارے سیمپلز ہیں. براڈلی اسپیکنگ سیمپل کو ہم 2 حصوں میں کرتے ہیں. ایک پرابیبلٹی سیمپلنگ ہے اور دوسرا نان پرابیبلٹی سیمپلنگ ہے. اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہماری پاپولیشن کس قسم کی ہے، اس کے مطابق ہم اپنے ریسرچ ڈیزائن میں یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہمارا سیمپلنگ کا ڈیزائن کس قسم کا ہوگا. اور اس کے بعد اگر ہم نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہمارا سیمپلنگ ڈیزائن پرابیبلٹی ہے یا نان پرابیبلٹی ہے، تو اس کے اندر پھر بہت ساری اس کی اپنی ٹائپس ہیں کہ ہم کون سا سیمپلنگ کا ڈیزائن ہم لیں گے. اور پھر وہ جو ڈیزائن ہے وہ جو سیمپل ہے وہ پھر ہم کس طریقے سے ہم سلیکٹ کریں گے. اگر پرابیبلٹی کا ہی ہے تو ہم لاٹری کے ذریعے سے کریں گے یا کوئی اور طریقہ ہم اس میں اختیار کریں گے. اس ریسرچ ڈیزائن میں ہی ہم یہ فیصلہ کریں گے کہ ہمارا جو ٹول آف ڈیٹا کلیکشن ہے وہ کیا ہوگا. ہماری پاپولیشن کو سامنے رکھتے ہوئے ہی ہم یہ فیصلہ کریں گے کہ ہمارا جو ٹول ہے یا جسے ہم انسٹرومنٹ آف ڈیٹا کلیکشن کہتے ہیں وہ کیا ہوگا. عام طور پر ہم سوشل سائنسز میں جو ٹول ہے وہ اس کو ہم کویسچنیئر کہتے ہیں یا انٹرویو شیڈیول کہتے ہیں. اب کویسچنیئر اور انٹرویو شیڈیول دونوں ہی لسٹ آف کویسچنز ہیں. فرق ان میں صرف اتنا ہے کہ انٹرویو
شیڈیول میں ہم کویشچنر اپنے ہاتھ میں، ریسرچر کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اور وہ سوال جو ہے وہ رسپونڈنٹ سے پوچھتا ہے. سوال پوچھنے کے بعد وہ خود ہی ریکارڈ کرتا ہے، ریسرچر خود ہی اس سوال نامے پر ریکارڈ کرتا ہے. کویشچنر میں وہ سوال نامہ جو ہے وہ جن سے انفارمیشن اکٹھی کی جا رہی ہے ان کو ان کے ہاتھ میں دے دیتا ہے، وہ خود ہی پڑھتے ہیں اور وہ خود ہی اس کے جوابات بھی لکھتے ہیں. یہاں پر یہ ضروری ہوگا پھر کہ اگر انہوں نے خود ہی پڑھنا ہے تو خود ہی لکھنا ہے، تو وہ ظاہر ہے کہ پڑھی لکھی آبادی ہونی چاہیے. آج کل کے زمانے میں لوگ کویشچنر اگر پڑھی لکھی آبادی پہ استعمال کر رہے ہیں تو اس کو کئی طریقوں سے لوگوں تک پہنچا دیتے ہیں، اخبار میں بھی چھاپ دیتے ہیں، اور آج کل تو بہت اچھا طریقہ انٹرنیٹ کا آ گیا ہے. ڈپینڈ کرتا ہے کہ جن لوگوں سے ہم انفارمیشن اکٹھی کر رہے ہیں وہ انٹرنیٹ یوزرز ہیں بھی کہ نہیں. اور اسی طرح سوال نامے کی بات ہے، اپنا انٹرویو شیڈیول کی بات ہے، تو وہ بھی ایسے ہی ہے کہ ہم انٹرویو لوگوں سے فیس ٹو فیس کر سکتے ہیں، اور آج کل ہو سکتا ہے ہم انٹرنیٹ پہ بھی کر سکتے ہیں، ٹیلی فون سے بھی کر سکتے ہیں. برکیف اسی ریسرچ ڈیزائن میں ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہمارا انسٹرومنٹ آف ڈیٹا کلیکشن کیا ہوگا، اور اس کا تعلق اگین ریسرچ اس کا ہے کہ ہمارا ڈیٹا کلیکشن کا طریقہ کار کیا ہے، سروے ہے یا ان ڈیپتھ اسٹڈی ہے یا پھر ہمارا پارٹیسپینٹ آبزرویشن ہے. اس کے مطابق ہمارا یہ انسٹرومنٹ بنے گا. انسٹرومنٹ بنانے کے ساتھ جب ہم یہ سوالات بناتے ہیں تو ظاہر ہے فائنلائز کرنے سے پہلے ہمیں ان کی پری ٹیسٹنگ بھی کرنی ہے. تو ڈپینڈنگ اپون آر ریسرچ ڈیزائن ہم یہ پھر دیکھتے ہیں کہ ہم اگلی اسی میں سٹیج آتی ہے کہ ہم ڈیٹا کیسے کلیکٹ کریں گے. اب ڈیٹا کلیکشن کی بات ہے اور ڈیٹا پروسیسنگ کی بات ہے. ڈیٹا کلیکشن میں ہم یہ بات کریں گے کہ ہو ول کلیکٹ دا ڈیٹا. اس کے لیے کیا ہم کوئی لوگ ہائر کریں گے؟ اگر ہم نے ایکسپیریمنٹ سیٹ اپ کیا ہے تو وہاں کیسے ڈیٹا کلیکٹ ہوگا، وہاں کیا انسٹرومنٹ یوز ہوگا؟ اگر ہم سروے کر رہے ہیں تو سروے میں بھی ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم فیلڈ میں کہاں جائیں گے. اس کے لیے ہمارے اگر ہم نے لوگوں کو ہائر کرنا ہے تو وہ کون لوگ ہوں گے، یہ ہمیں ریسرچ ڈیزائن میں بتانا ہوگا کہ ان کی کوالیفیکیشنز کیا ہوگی، کتنے لوگوں کی ضرورت ہوگی، ان کو کیا ہمیں کوئی ان کی کوالیفیکیشن ڈٹرمن کریں گے ایلیجیبلٹی کے لیے تاکہ وہ اس ریسرچ کو ٹھیک طریقے سے کنڈکٹ کرنے میں مدد کر سکیں. کیا ان کی ہمیں پھر ٹریننگ بھی کرنی ہوگی، وہ ٹریننگ کون کرے گا، کتنے دنوں کی ٹریننگ ہوگی. اب ڈپینڈنگ اپون دی اسپریڈ آف دی جغرافیکل ایریا ہمیں وہ کتنے لوگ لینے ہوں گے. اگر ہماری جغرافی میں مختلف زبانوں کے لوگ ہیں، مختلف کلچر کے لوگ ہیں، مختلف ایتھنک گروپس ہیں، تو وہاں پہ ریکمینڈ یہ کیا جاتا ہے کہ لوکل لوگ لیں تو ہمیں زیادہ آسانی رہتی ہے، کیونکہ وہ لوکل کلچر کو جانتے ہوں گے، لوکل زبان بھی جانتے ہوں گے، اس لیے ہمیں وہ سہولت رہے گی. اور ظاہر ہے کہ اگر ہم بہت بڑے ایریے سے لے رہے ہیں، اپنے انفارمیشن اکٹھی کر رہے ہیں، تو ہمیں کوئی نہ کوئی پھر اس کے لیے سپروائزر بھی چاہیے ہوگا، اس کی کوالٹی کنٹرول بھی چاہیے ہوگا. اسی ڈیٹا کلیکشن میں
یہ لفظ میں نے بولا کوالٹی کنٹرول کا، تو کوالٹی کنٹرول کے لیے ہم پھر کیا میجرز اختیار کر رہے ہیں؟ کیا اس کی کوئی رینڈم چیکنگ ہوگی یا اس کی کوئی رینڈم ویریفیکیشن ہوگی جس کو ہم ویلیڈیشن بھی کہتے ہیں؟ تو یہ ساری چیزیں ریسرچ ڈیزائن کا حصہ ہیں. تو ڈیٹا تو ہم نے فیلڈ سے اکٹھے کرنے کا جب بندوبست کیا تو ساتھ ہی ہم نے پھر یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس ڈیٹا کی بتانا ہے ریسرچ ڈیزائن میں ہی کہ ہم یہ ڈیٹا پروسیس کیسے کریں گے. اس ڈیٹا پروسیسنگ میں کیا یہ مینولی ڈیٹا پروسیس ہوگا یا میکینیکلی پروسیس ہوگا؟ اگر ہم کمپیوٹر پہ یہ پروسیس کر رہے ہیں تو اس میں ہم بتائیں گے کہ بھائی ہم کون سا پروگرام یوز کر رہے ہیں، اور اس سے پہلے کہ پروگرام کے ساتھ ہی بلکہ ہم یہ بھی کریں گے کہ اس ڈیٹے کو ہم نے کوڈنگ کیسے کرنی ہے اور وہ کوڈنگ پھر آگے کون کرے گا. یہ ساری باتیں اسی کا ہی حصہ ہیں. اسی ریسرچ ڈیزائن میں ہم یہ بھی بتائیں گے کہ ہم اس ڈیٹے کے حوالے سے ہم اس کی میجرمنٹ کیسے کریں گے. ویریبلس کا اگر کوئی اسکیل بنانا ہے یا اسکور انڈیکس بنانی ہے تو اسی ڈیزائن میں ہی بتائیں گے وہ کیسے ہوگی. پروسیسنگ کے حوالے سے ہم نے یہ بھی بتانا ہوگا کہ یہاں ہم اگر اسٹیٹسٹکس یوز کر رہے ہیں تو کون سی اسٹیٹسٹکس یوز کریں گے. سمپل فریکوینسی سے کر رہے ہیں یا اس پہ کوئی اسٹیٹسٹیکل ٹیسٹ ہم اپلائی کر رہے ہیں. تو یہ ہمارا جو ہے ریسرچ ڈیزائن یہ کافی لمبا ہے، اور اس کے ساتھ ہی ڈیٹا کلیکشن ہے اور ڈیٹا پروسیسنگ ہے. تو ڈیٹا پروسیسنگ میں ہم نے یہ دیکھا کہ ہم اس ڈیٹے کو کمپیوٹر پہ پروسیس کریں گے یا ہم میکینیکلی کریں گے، اس کا سارا جو ہے طریقہ کار ہمیں کرنا ہوگا. اس سے اگلا جو ہمارا سٹیپ ہے، ایک دفعہ ہمارے پاس ڈیٹا آ گیا، کمپیوٹر میں چلا گیا، تو اس سے اگلا ہمارا پھر سٹیپ ہوگا کہ ہم اس ڈیٹے کو انالیسس کرنے کے لیے انالیسس کریں گے اور ٹیسٹنگ دی ہائپوتھیسس، آنسرنگ ریسرچ کویسچن. ظاہر ہے کہ ہم نے یہ سارا ایفرٹ کی ہے تو یہ ایفرٹ ہم نے یا تو ہماری جو ہائپوتھیسس ہے اس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے کی ہے یا ان کویسچنس کو آنسر کرنے کے لیے کی ہے. تو اگر ہماری ہائپوتھیسس جو ہے اس ڈیٹے سے ٹیسٹ ہو رہی ہے تو ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ ڈز ڈیٹا سپورٹ آر ہائپوتھیسس یا وہ ڈیٹا جو ہے اس کو ریجیکٹ کر رہا ہے. اصولی طور پر ہماری ہائپوتھیسس ریجیکٹ نہیں ہونی. اگر ریجیکٹ ہوتی ہے تو ہمیں پہلے ہی جو ہمارے پاس چیزیں آئی ہیں ہمیں دیکھنا ہے کہ کہیں ہم نے غلطی تو نہیں کی. کیا ہمارے جو انسٹرومنٹ تھے کیا وہ ٹھیک تھے؟ کیا ہمارے ویریبلس جو تھے ان کی میجرمنٹ ٹھیک تھی؟ کویسچن جو ہم نے پوچھے کیا وہ ٹھیک تھے؟ جو ڈیٹا ہم نے کلیکٹ کیا کیا اس میں تو کہیں غلطی نہیں ہوئی؟ اگر وہاں بھی غلطی نہیں ہوئی تو پھر ہم دیکھیں گے کہ ہماری ڈیٹا انٹریز میں تو کہیں غلطی نہیں ہوئی، کہیں کوڈنگ میں تو غلطی نہیں ہوئی. اگر یہ ساری چیزیں ہی صحیح ہیں تو پھر ہم دیکھیں گے کہ یہ جو ٹیبلز ہم نے بنائے ہیں ان کو جو انٹرپریٹ کر رہے ہیں کیا وہ انٹرپریٹیشن صحیح ہے. اگر یہ ساری چیزیں صحیح ہیں اس کے باوجود وہ اگر ہائپوتھیسس ریجیکٹ ہو رہی ہے تو پھر میں بھی ہماری جو تھیوری ہے اس کو ہمیں دیکھنا ہوگا، میں بھی ہائپوتھیسس پھر ٹھیک ہی ریجیکٹ ہو رہی ہے. تو ہمارا یہ سٹیپ جو ہے اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ہیز دا ڈیٹا وچ وی کلیکٹڈ آنسرڈ آور کویسچنس. ہماری ہائپوتھیسس جو ہے
وہ کیا ٹیسٹ ہو گئی ہے. تو اس کے بعد ونس وی ہیو سین کہ یہ ہماری ہائپوتھیسس ٹیسٹ ہوئی ہے, پھر ہم آگے چلتے ہیں اگلے اسٹیپ کی طرف. دین وی ڈو دا رپورٹ رائٹنگ. ہم رپورٹ رائٹنگ کریں گے. اس میں ظاہر ہے کہ وہ سارا پروسیجر فرام دی سلیکشن آف دا ٹاپک ٹو دا ریویو آف لٹریچر, تھیوریٹیکل فریم ورک اور ڈیٹا کلیکشن کا پروسیجر, اور پھر ڈیٹا انالیسز کا پروسیجر اور ریزلٹس, یہ سب کے سب ہم اپنی رپورٹ میں بیان کریں گے. تو اس سارے ریسرچ کے جو پروسیس ہے, جو اس کے سٹیپس ہیں ہم نے لیے, اب شروع سے ہم نے بیان کیے فرام دا سلیکشن آف ٹاپک آل دا وے ٹو رپورٹ رائٹنگ. ان سب کو ہم اگر اکٹھا کریں تو ایک لحاظ سے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ کوئی ایک لائن میں ہم چل رہے ہیں. ضروری نہیں کہ ہم اس لائن میں چلیں. بہت سارے لائن سے میری مراد ہے کہ ہم نے ایک سٹیپ کو ختم کیا پھر اگلے پہ چلیں, ایسا ضروری نہیں ہے. یہ بہت سارے جو کام ہیں جن کو میں نے سٹیپ کہا یا سٹیجز کہیں, یہ اوور لیپ بھی کرتی ہیں, سائملٹینیسلی بھی چل سکتی ہیں. جسٹ فار دا سیک آف انالیسز, ایکڈیمک پرپزز, ان کو ہم نے اس ترتیب میں رکھا ہے. تو اس سارے پروسیس کو اگر ہم کمبائن کر کے دیکھیں تو اس کی شکل کچھ اس طرح نظر آتی ہے. اب یہ ایک سائیکل کی شکل میں آپ کو نظر آتا ہے. اس کو ایک لینئر بھی ہو سکتی ہے, ایک سائیکل دائرے کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے. اور اس میں ایک بہت انٹرسٹنگ چیز جو اس دائرے میں نظر آتی ہے, اس کے سینٹر میں جو ہے وہ تھیوری رکھی گئی ہے, اس کو آپ لاجک کہہ لیں. اب یہ لاجک جو ہے یہ ہمیں ہر سٹیج پر اس کو اپلائی کرنا ہے. اگر ہم ٹاپک سلیکٹ کر رہے ہیں تو وہاں بھی ہم تھیوری کی بات کر رہے ہیں, لاجک کی بات کر رہے ہیں, آرگیومنٹ کی بات کر رہے ہیں. اگر ہم اپنا تھیوریٹیکل فریم ورک بنا رہے ہیں وہ تو ہے ہی سارا تھیوری. اور اس کے بعد جب ہم ویریبل کی سلیکشن کر رہے ہیں تو اس کے پیچھے کیا لاجک ہے, ان ویریبلس کو آپس میں ریلیٹ کر کے ہائپوتھیسز بنا رہے ہیں تو اس میں ہمیں کیا لاجک ہے. اگر ہم ریسرچ ڈیزائن سلیکٹ کر رہے ہیں تو وہ کوئی ریسرچ ڈیزائن ہم ایٹ رینڈم نہیں لے رہے, اس کے پیچھے آرگیومنٹ ہے, اس کے پیچھے لاجک ہے, تھیوری ہے. اسی ریسرچ ڈیزائن میں اگر ہم سیمپلنگ کا کوئی خاص طریقہ استعمال کیا, اس کے پیچھے لاجک ہے. انسٹرومنٹ جو ہم یوز کر رہے ہیں اس کے پیچھے لاجک ہے. جو کوشچنز ہم پوچھ رہے ہیں اس انسٹرومنٹ میں, جو ڈائمینشنز یوز کر رہے ہیں فار میجرنگ دا ویریبل, ان سب کے پیچھے لاجک ہمیں نظر آتا ہے. اور اس کے بعد اگر ہمارا اگلا سٹیپ ہے جس میں ریسرچ پروسیسنگ کی بات ہے یا ریسرچ کا انالیسز ہے, تو آبویسلی ڈیٹا کو کیسے پروسیس کرنا ہے, دیر از این آرگیومنٹ فار اٹ. دیٹ مسٹ بی تھیوریٹیکل سپورٹ اور لاجیکل سپورٹ فار دیٹ. اور جب ہمارے پاس ڈیٹا آ گیا, اس کو اگر ہم نے ڈیٹے کو لینگویج دینی ہے, اس کی انٹرپریٹیشن کرنی ہے, تو انٹرپریٹیشن کے لیے ضروری ہے کہ ہم لاجک استعمال کریں. تو اس طرح سے ایسے ہے کہ یہ ساری جو ریسرچ کی سٹیجز ہیں اس میں جو تھیوری کی بات ہے یا لاجک کی بات ہے وہ سینٹرل ہے. اس کو اسی لیے اس کو اگر سائیکل کی شکل میں ہم نے یہاں دیکھا اور تھیوری کو اس میں سینٹر میں رکھا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دیٹ از ایپلیکیبل ایٹ ایوری اسٹیپ اور ایوری اسٹیج آف انویسٹیگیشن. آج کے لیسن میں ہم نے یہ کوشش کی کہ
ریسرچ کے مختلف سٹیجز جو ہیں ان کو آپ کے سامنے پیش کیا جائے. یہ 8-9 سٹیجز یہاں پر ہوئیں. کوئی ضروری نہیں ہے کہ یہ 8-9 ہی ہوں. کچھ کتابوں میں آپ کو ان کے کم سٹیپس بھی نظر آئیں گے, کچھ میں ان کے زیادہ بھی آئیں گے. برکیف فار ڈوئنگ ریسرچ, these are some of the steps. Although these have been put in different stages, but they overlap, اور بہت سارے جو سٹیپس ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ سائملٹینیسلی چلتے ہیں. تو یہ صرف آپ کی پریلیمنری بیک گراؤنڈ کے لیے ہے کہ ہم سوشیالوجی میں اپنی ریسرچ کس طریقے سے کرتے ہیں, اور یہ سارے سٹیپس جو ہیں ایک سائنٹیفک پروسیجر کا حصہ ہیں, اور اس طرح سے جو ہماری انفارمیشن اکٹھی ہوگی ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ایک سائنٹیفک قسم کی انفارمیشن ہوگی. تو آج کی ڈسکشن ہم یہیں ختم کرتے ہیں, اس کے بعد اگلے ٹاپک پہ چلیں گے.